أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 11ویں پارے کو مکمل سنا بإذن اللہ کی توفیق سے. تو اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ التوبہ اور دوسرا سورۃ یونس. تو ان صورتوں میں بے شمار احکام و مسائل ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے بے شمار ایسے باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو غور کرنے کی طرف اجاگر کرتی ہیں. لیکن وقت کی قلت کی بنا پر 2-3 باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، آج کی تراویح میں جس آیت کو ہم نے سنا وہ آیت ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں سنا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں، دور رسالت میں، جو مسلمانوں کو جو سب سے بڑی فوج سے جو مقابلہ کرنا تھا وہ روم کی فوج تھی. روم کی فوج سے اسی لیے ڈر تھا کیونکہ وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل فوج اور دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط ترین سلطنت، مضبوط ترین حکومت مانا جاتا تھا، اور دنیا اس وقت ان کے نقش قدم پر چلتی تھی. جیسا کہ آج یوروپ میں یا امریکہ کو جس طرح لوگ آج سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہی دنیا پر چلانے والا ہے، دنیا پر حاکم ہے. کیوں؟ کیونکہ بے شمار اس کے پاس وسائل ہیں، اور خصوصاً ہتھیاروں کے ذریعے سے، ویپنس کے ذریعے. تو اس موقع پر اس زمانے میں روم، ملک روم یہ، اور خصوصاً سلطنت روم اس وقت کی سب سے بڑی پاورفل اور سب سے طاقتور تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ عرب کے لوگ ایک بدو قسم کے لوگ، جنہیں نہ تہذیب سے آشنا، نہ تمدن سے آشنا، جن کا کوئی دین، جن کا کوئی مذہب، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ لڑنے والے، خاندانی معاملات میں لڑنے والے، چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر ہمیشہ اور کئی دنوں تک ان کے درمیان جھگڑ رہتے تھے. تو ایسے یہ بدو قسم کے لوگ اتنے ترقی پر کیوں گامزن ہوئے؟ ان کے اندر ایک فکر قائم ہوئی کہ ہمارے پڑوس کی تھے، حالانکہ اس روم کہیں دور نہیں تھا، بالکل کہ عرب کے قریب تھا. تو وہ کہتے تھے کہ چھوٹے مختصر سے جو لوگ، ایک نیا مذہب ان کے پاس آ چکا ہے جسے دین اسلام یہ لوگ کہتے ہیں، اور ان کے اندر ایک نبی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ لوگ اکثر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ملک روم تک آ چکے ہیں. تو جب یہ بات ملک روم کے بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم صفحہ ہستی سے ان لوگوں کو مٹانا دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری جو سلطنت ہے اتنی بڑی کہیں ہم سے ختم نہیں جائے، چھین لی نہ جائے. تو آخرکار ہوا ہی کہ ملک روم کا بادشاہ کا جب یہ منصوبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی کہ ملک روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے وہ اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلیے ہم مدینہ میں رہ کر کے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم مقام تبوک پر جا کر کے، جو کہ بالکل مدینہ عرب اور ملک روم کے درمیان واقع تھا، وہاں پر جا کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 30,000 افراد اور 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی اس جنگ میں شریک ہونے سے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے. کہہ دو کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں پتا چکا ہے، اور ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹ جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اس وقت خاص کر کے جنگ تبوک کے موقع پر 80 افراد اور 80 لوگ اس جنگ میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے تھے.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو آنے کے بعد یہ جنگ تو نہیں ہوئی, وہ ڈر گیا اور کہنے اس پر آمدہ ہونے پر مجبور گیا کہ وہ لوگ اتنے جرات مند ہیں, کہ عرب کے لوگ اتنے جرات مند ہیں کہ مقام تبوک تک آ کر کے ہم سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے اس جنگ کو ان پہ منقطع کر دیا, اس کو ختم, وہیں پر اس کے منقطع کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ اس بات کو اٹھایا نہیں, بلکہ ختم کرے, اپنی فوج کو وہاں تک نہیں بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس لوٹ کر آئے تو آنے کے بعد جو 80 افراد جو لوگ مدینے میں موجود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کرنے کے, ہماری کھیتی میں کھجور موجود تھے, یا ہم معذور تھے, ہمارے پاس سواری نہیں تھی, اس طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. تو آج اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ کے پاس عذر پیش کرنے کے لوگ آئیں گے تو آپ کہہ دینا کہ ہم آپ کے عذر کو قبول کرنے والے نہیں ہیں, اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ تم کس عوض مدینہ میں رکے تھے, کیا وجہ تھی, وہ تمہارے کیا اسباب تھے, وہ تمہارے کیا وسائل تھے, وہ تم بہتر جانتے ہیں, وہ تمہاری نیت بہتر جانتے ہیں. لیکن میں صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, ظاہر چیز دیکھتے ہیں. تم آؤ گے مجھ سے معافی مانگو گے یا مجھ سے کہو گے کہ فلاں فلاں عذر تھا جس کی وجہ سے ہم جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے, تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہم آپ کے عذر کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو اس کے بعد محترم سامعین کرام, اس پارے کے اندر جو سب سے اہم چیز جو مجھے اور آپ کو سننے کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بعد صحابہ کرام رضوان اجمعین کی تعریف کی. کیا کی اللہ رب العالمین فرمایا آیت نمبر 100 میں, سورۃ توبہ کے آیت 100 میں فرمایا والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے صحابہ کی یہاں پر تعریف کی اور کہا کہ وہ کون تھے, وہ صحابہ اور وہ مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ, اور لوگوں کو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ جب ان سے راضی ہو گیا تو ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار, تو میں ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں بنا کر کے رکھا ہوں جن کے نیچے رہنے جا رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, ابدا ذالک الفوز العظیم, اور سب سے بڑی کامیابی ہے. محترم سامعین کرام, بار بار ہم سنتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ, آخر صحابہ کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر زندگی بھر اسلام پر ہی داخل رہا, اسلام میں ہی رہا, اور اس کی وفات اسی میں ہوئی, تو اس شخص کو صحابی کہتے ہیں. ہم بارہا سنتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی کی, صحابہ اللہ کے نبی, تو صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ اسلام بحالت اسلام کی حالت میں ہی زندہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اقرار کیا, اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی, تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. تو محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کی فضیلت کو یہاں پر اجاگر کی کہ سب سے بہترین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی. کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے لیے, اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, اپنے جائیداد کو چھوڑ دیا, اپنے محبوب وطن مکہ کو چھوڑ دیا, اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سوائے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. پھر اس کے بعد محترم سامعین کرام, اس پارے کے اندر سب سے اہم چیز جو مجھے اور آپ کو جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے. کس لیے؟ آیت نمبر 111 میں اللہ رب نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن من آفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی الی آخر آیہ, کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جانیں, ان کے اموال خرید لیے ہیں, اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, پس قتل کیتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, تو یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ کا وعدہ پکا ہے. جو لوگ آج محنت کرتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں, اپنا وقت قربان کر دیتے ہیں, اپنا مال قربان کر دیتے ہیں, اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, تو ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین فرمایا کہ میں نے ان کی جانوں کو, ان کی مالوں کو, ان کے وقت کو, ان کی ہر چیز کو خرید لیا ہے, اس کا بدلہ میں انہیں جنت عطا کروں گا. تو آج جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں, جو اتنی مشقت کر رہے ہیں, جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں,
اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت کی عوض دے رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو انسانوں کو جو طرح طرح کی جو عبادتوں میں مشغول رکھا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے صاف واضح کر دیا. ان اللہ اشترا, میں نے خرید لیا ہے اپنے بندوں کی جانوں کو, مالوں کو, ان کے اموال کو جنت کے عوض. اگر وہ یہاں پر میرے حق میں کوشش کریں گے, میرے لیے کوشش کریں گے, تو میں ان کو بہترین ٹھکانہ ان کے لیے جنت مقرر کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ تادم حیات دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.